الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن سنتہ الی یوم الدین آمین یا رب العالمین۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ ربنا ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج 23واں سپارہ شروع کرنا ہے۔ یہ پچھلی آیت اس سے ریلیٹڈ ہے، اس لیے وہاں سے شروع کروں گے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون وما لي لا اعبد الذي فطرني وإلیہ ترجعون۔ اتنے میں شہر کے دور دراز گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور بولا، اے میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے اور ٹھیک راستے پر ہیں۔ آخر کیوں نہ میں اس ہستی کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور جس کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ یہ کوئی مومن تھا، نیک آدمی، اپنی قوم کو ہدایت کر رہا ہے۔ اس کی تبلیغ کا انداز دیکھیں، جیسے انبیاء کی تبلیغ کا انداز ہوتا ہے، سیم اسی طرح اس کی تبلیغ کا انداز ہے۔ آگے آیت نمبر 23۔ کیا میں اس کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لوں؟ حالانکہ اگر خدائے رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہ ان کی شفاعت میرے کسی کام آ سکتی ہے اور نہ ہی وہ مجھے چھڑا سکتے ہیں۔ اگر میں ایسا کروں تو میں صریح گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ میں تو تمہارے رب پر ایمان لایا، تم بھی میری بات مان لو۔ یعنی کہ وہ صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اپنے رب پہ ایمان لایا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جس رب پہ میں ایمان لایا وہ تمہارا رب بھی ہے اور میرا رب بھی ہے۔ آخرکار ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا اور اس شخص سے کہہ دیا گیا کہ داخل ہو جا جنت میں۔ اس نے کہا، کاش میری قوم کو معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کس چیز کی بدولت میری مغفرت فرما دی ہے اور مجھے باعزت لوگوں میں داخل فرمایا ہے۔ اب دیکھیں یہ اس کے اخلاق کو دیکھیں کہ قتل ہو گیا، مرنے کے بعد بھی اپنی قوم کے بارے میں خیر خواہی کر رہا ہے کہ کاش میری قوم کو پتہ چل جائے کہ میری کتنی عزت افزائی ہوئی ہے اور میں جنت میں داخل ہو گیا ہوں۔ حدیث کے حساب سے حدیث میں ہے کہ اس شخص نے جیتے جی اپنی قوم کی خیر خواہی کی اور مر کر بھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ اس لیے بیان کیا ہے کہ کفار مکہ کو اس حقیقت پر متنبع کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ایمان والے ساتھی بھی اسی طرح سچے خیر خواہ ہیں تمہارے، جس طرح وہ مرد مومن اپنی قوم کا خیر خواہ تھا۔ اگلی آیت ہے 28۔ اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا، ہمیں لشکر بھیجنے کی حاجت بھی نہ تھی، بس ایک دھماکہ ہوا اور یکا یک وہ سب بجھ کر رہ گئے۔ افسوس بندوں کے حال پر جو رسول بھی ان کے پاس آیا اس کا وہ مذاق ہی اڑاتے رہے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، اور اس کے بعد وہ پھر کبھی ان کی طرف پلٹ کر نہ آئے۔ ان سب کو ایک روز ہمارے سامنے حاضر کیا جانا ہے۔ بے شک ان لوگوں کے لیے بے جان زمین ایک نشانی ہے، ہم نے اس کو زندگی بخشی اور اس سے غلہ نکالا جسے یہ کھاتے ہیں۔ ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس کے اندر سے چشمے پھوڑ نکالے تاکہ یہ اس کے پھل کھائیں۔ یہ سب کچھ ان کے اپنے ہاتھوں کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے، پھر کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ پاک ہے وہ ذات جس نے جملہ اقسام کے جوڑے پیدا کیے، خواہ وہ زمین کی نباتات میں سے ہو، خواہ ان کی اپنی جنس یعنی نوع انسانی سے، یا ان اشیاء میں سے جن کو یہ جانتے تک نہیں ہے۔ اب وہ ان کی جنت جہنم کی مثالیں دینے کے بعد ایک تمثیل کے ذریعے اس شخص کی مثال دے کے سمجھانے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر اپنی قدرت کاملہ کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہ کائنات اور اس کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے اور ہر چیز کو جوڑے میں بنایا ہے۔ وہ انسان ہے، پودے ہیں، جانور ہیں، یا چاہے بے جان چیزیں بھی ہیں، ان میں بھی جوڑے ہیں۔ اگلی آیت ہے 37۔
ان کے لیے ایک اور نشانی رات کی ہے، ہم اس کے اوپر سے دن ہٹا دیتے ہیں تو ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے اور سورج وہ اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے۔ یہ زبردست علیم ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے۔ چاند اس کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں، یہاں تک کہ ان سے گزرتا ہوا وہ پھر کھجور کی سوکھی شاخ کی مانند رہ جاتا ہے۔ یعنی کہ چاند کی جو گھٹتی بڑھتی تاریخیں ہیں یہ اس سے تاریخوں کے حساب سے جیسے چاند کی شیپ بھی باریک اور موٹی ہوتی رہتی ہے۔ نہ سورج کے بس میں یہ ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اسپیشل قانون بنا رکھا ہے اور یہ اسی زبردست علیم ہستی کا باندھا ہوا قانون ہے جو انسان کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ یہ سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں، یعنی کہ ہر ایک کا اپنا ایک آربٹ ہے جس میں ان کی حرکت ایسے ہے جیسے کسی سیال چیز میں کچھ چیز تیر رہی ہو، یعنی کہ یہ چل نہیں رہے، تیر رہے ہیں۔ ان کے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا اور پھر ان کے لیے ویسی ہی کشتیاں اور پیدا کی جن پر یہ سوار ہوتے ہیں۔ ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، کوئی ان کی فریاد سننے والا نہ ہو اور کسی طرح یہ نہ بچائے جا سکیں۔ بس ہماری رحمت ہی ہے جو انہیں پار لگاتی ہے اور ایک وقت خاص تک زندگی سے متمکن ہونے کا موقع دیتی ہے۔ اب یہ نسل سے بھری ہوئی کشتی مراد یہ ہے کہ کیونکہ اسی کشتی میں جتنے لوگ تھے ان سے آگے دنیا کی نسل چلی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں نسل سے بھری ہوئی کشتی کہا ہے۔ کیونکہ اولاد آدم ساری غرق ہو گئی تھی، صرف وہی لوگ بچے تھے جو اس کشتی میں تھے، اس لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں۔ آیت نمبر 43 نہیں بلکہ 44۔ بس یہ ہماری رحمت ہی ہے جو انہیں پار لگاتی ہے اور ایک وقت خاص تک زندگی سے متمتع ہونے کا موقع دیتی ہے۔ ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ بچوں اس انجام سے جو تمہارے آگے آ رہا ہے اور تمہارے پیچھے گزر چکا ہے، یعنی کہ اس انجام سے بچو جیسا تم حرکتیں کر رہے ہو تمہارے سامنے تمہارا انجام ہے، اور تمہارے پیچھے گزر چکا مراد پچھلی قوموں کے ساتھ جو اس طرح کے حالات ہو چکے ہیں، جو پچھلی قومیں دیکھ چکی ہیں۔ شاید کہ تم پر رحم کیا جائے تو یہ سنی انسنی کر جاتے ہیں، ان کے سامنے ان کے رب کی آیات میں سے جو آیت بھی آتی ہے یہ اس کی طرف التفات نہیں کرتے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو رزق تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو، تو یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ایمان لانے والوں کو جواب دیتے ہیں، کیا ہم ان کو کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا، تم تو بالکل ہی بہک گئے ہو۔ اس میں پچھلے آیت میں ان کے رب کی آیات میں سے جو آیت بھی آتی ہے یہ اس کی طرف التفات نہیں کرتے۔ اس میں آیات سے مراد اللہ کی کتاب یعنی کہ قرآن کی آیات بھی ہو سکتی ہیں جن کے ذریعے سے انسانوں کو نصیحت کی جاتی ہے، اور دوسرا آثار کائنات بھی ہو سکتے ہیں جن سے انسان کو عبرت حاصل ہوتی ہے، کیونکہ آیت کا مطلب نشانی ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں آیت 48، یہ لوگ کہتے ہیں یہ قیامت کی دھمکی کب پوری ہوگی، بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ دراصل یہ جس چیز کی راہ تک رہے ہیں وہ بس ایک دھماکہ ہے جو یکا یک انہیں عین اس حالت میں دھر لے گا جب یہ اپنے دنیاوی معاملات میں جگڑ رہے ہوں گے، اور اس وقت یہ وصیت تک نہ کر سکیں گے، نہ اپنے گھروں کو پلٹ سکیں گے۔ بے شک یہ توحید کے بعد دوسرا بڑا مسئلہ آخرت کا تھا جس پر یہ لوگ جھگڑتے تھے، یہ اس آخرت کی طرف نشانی ہے۔ وما علینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 51۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، تو سور کے پھونکے جاتے ہی سب کے سب اپنی قبروں سے اپنے پروردگار کی طرف تیز تیز چلنے لگیں گے، کہیں گے ہائے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے اٹھا دیا، یہی ہے جس کا وعدہ رحمان نے دیا تھا اور رسولوں نے سچ سچ کہہ دیا تھا۔ یہاں پہ قبر کو خوابگاہ سے تعبیر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قبر کو کوئی عذاب نہیں ہوتا، بلکہ بعد میں
جب وہ اٹھ جائیں گے اور اس دن جو ہے اپنی آنکھوں سے وہ مناظر دیکھیں گے آخرت کے دن کے، تو اس کے مقابلے میں ان کو قبر کی زندگی ایک خواب سی محسوس ہوگی۔ آیت نمبر 53، یہ نہیں ہے مگر ایک چیخ کے یکایک سارے کے سارے ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے، بس آج کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا اور تمہیں نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر صرف انہی کاموں کا جو تم کیا کرتے تھے۔ جنتی لوگ آج کے دن اپنے دلچسپ مشغلوں میں حشاش بشاش ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اور وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں مسہریوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، ان کے لیے جنت میں ہر قسم کے میوے ہوں گے اور بھی جو کچھ وہ طلب کریں گے، مہربان پروردگار کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا۔ اللہ کا یہ سلام جو ہے وہ فرشتے بھی اہل جنت کو پہنچائیں گے اور بعض کے نزدیک اللہ تعالیٰ خود بھی سلام سے نوازے گا۔ اے گناہ گارو آج تم الگ ہو جاؤ، اے اولاد آدم کیا میں نے تم سے قول و قرار نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ الگ ہو جاؤ کا مطلب ہے کہ سب لوگ گروہوں میں بٹ جائیں گے، یہودیوں کا گروہ، عیسائیوں کا، مجوسیوں کا، شرابیوں کا، اس طرح اللہ تعالیٰ ہر ایک کو الگ الگ گروہوں میں بانٹ دیں گے۔ اور یہ جو اللہ فرما رہے ہیں یہاں پہ آیت نمبر 60 میں کہ تم سے کوئی قول و قرار نہیں لیا تھا، تو اس سے مراد عہد الست ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے جب ساری لوگوں کو نکال لیا گیا تو اس کے بعد جو ہے وہ لوگوں سے پوچھا گیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ اور بعض کے نزدیک جو ہے یہ دلائل عقلیہ بھی ہیں، یعنی کہ جو ہم آسمان اور زمین اور پہاڑ اور سمندر دیکھتے ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ آیت نمبر 61، اور میری ہی عبادت کرنا سیدھی راہ یہی ہے، شیطان نے تو تمہیں سے بہت ساری مخلوق کو بہکا دیا، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہی وہ دوزخ ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا، اپنے کفر کا بدلہ پانے کے لیے آج اس میں داخل ہو جاؤ۔ ہم آج کے دن ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے اور ان کے پاؤں گواہیاں دیں گے ان کاموں کی جو وہ کرتے تھے۔ یعنی کہ وہاں پہ بھی جو مشرکین ہیں وہ جھوٹ بولنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ اور ان کے پیر جو ہیں وہ گواہی دیں گے۔ اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں بے نور کر دیتے، پھر یہ رستے کی طرف دوڑتے پھرتے، لیکن انہیں کیسے دکھائی دیتا؟ اور اگر ہم چاہتے تو ان کی جگہ ہی پر ان کی صورتیں مسخ کر دیتے، پھر نہ وہ چل پھر سکتے اور نہ لوٹ سکتے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنی قوت کا جو ہے وہ اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ انسان کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اور جسے ہم بوڑھا کرتے ہیں اسے پیدائشی حالت کی طرف پھر الٹ دیتے ہیں، کیا پھر بھی یہ نہیں سمجھتے؟ یعنی کہ انسان کو ایک لمبی زندگی دی جاتی ہے، وہ ایک بچہ ہوتا ہے اور جب وہ بڑھاپے کی طرف جاتا ہے تو پھر وہ وہی بچوں والی حرکتیں اور اس کی عقل اور ہر چیز وہ بچوں جیسی ہو جاتی ہے، تو اس میں بھی جو ہے یہ بہت بڑی نشانی ہے۔ نہ تو ہم نے اس پیغمبر کو شعر سکھائے اور نہ یہ اس کے لائق ہے، وہ تو صرف نصیحت اور واضح قرآن ہے۔ مشرکین مکہ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کے لیے مختلف باتیں کرتے تھے، ان میں سے ایک یہ بھی کہتے تھے کہ وہ آپ شاعر ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی نفی فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن شعر نہیں ہے بلکہ تو یہ نصیحت ہے، تاکہ وہ ہر اس شخص کو آگاہ کر دے جو زندہ ہے اور کافروں پر حجت ثابت ہو جائے، کہ وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے چوپائے بھی پیدا کر دیے جن کے یہ مالک ہو گئے ہیں، اور ان مویشیوں کو ہم نے ان کا تابع فرمان بنا دیا ہے جن میں سے بعض تو ان کی سواریاں ہیں اور بعض کا گوشت کھاتے ہیں، انہیں ان سے اور بھی بہت فائدے ہیں اور پینے کی چیزیں، کیا پھر بھی یہ شکر ادا نہیں کریں گے؟ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی ساری جو ہے وہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو فائدے دیے ہیں دنیا میں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور پھر بھی انسان جو ہے وہ ناشکر ہے، وہ شکر ادا نہیں کرتا، اور وہ اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بناتے ہیں تاکہ وہ مدد کیے جائیں، حالانکہ ان میں ان کی مدد کی طاقت ہی نہیں، لیکن پھر بھی مشرکین ان کے لیے حاضری باش لشکری ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جن بتوں کو وہ معبود سمجھتے ہیں وہ کیا ان کی مدد کریں گے؟ وہ جو بت ہیں وہ تو خود اپنی مدد کرنے سے قاصر ہیں، انہیں کوئی برا کہے یا ان کی مذمت کرے تو وہ تو اپنے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتے،
لیکن پھر بھی یہ مشرکین جو ہے وہ ان کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں نعوذ باللہ اور اللہ کی طرف جانے کا وسیلہ اور اپنی ساری جو ہے وہ نظر و نیاز انہی کے لیے وہ پیش کرتے ہیں۔ آیت نمبر 77 76 بس آپ کو ان کی بات غمناک نہ کرے، ہم ان کی پوشیدہ اور اعلانیہ سب باتوں کو بخوبی جانتے ہیں۔ کیا انسان کو اتنا بھی نہیں معلوم کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا، پھر یکا یک وہ صریح جھگڑالو بن بیٹھا، اور اس نے ہمارے لیے مثال بیان کی اور اپنی اصل پیدائش کو بھول گیا، کہنے لگا ان گلی سڑی ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی تخلیق یاد کرا رہے ہیں کہ اس کو کس چیز سے پیدا کیا گیا، اور وہ ہمیں مثالیں دے رہا ہے کہ ان گلی سڑی ہڈیوں سے دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا۔ آپ جواب دیجئے کہ انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے انہیں اول مرتبہ پیدا کیا، جو سب طرح کی پیدائش کا بخوبی جاننے والا ہے، وہی جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کر دی جس سے تم یکا یک آگ سلگاتے ہو۔ یہ جو درخت ہیں کہتے ہیں کہ عرب میں تھے مرخ اور عفار، ان کی دو لکڑیاں آپس میں جب رگڑی جاتی تھیں تو آگ پیدا ہوتی تھی، تو وہ اسی درخت کی طرف جو ہے یہ اشارہ کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 81 جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، کیا وہ ان جیسوں کے پیدا کرنے پر قادر نہیں؟ بے شک قادر ہے، اور وہی تو پیدا کرنے والا دانا اور بینا ہے۔ وہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے اتنا فرما دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ اسی وقت ہو جاتی ہے۔ بس پاک ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور جس کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ بے شک۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الصافات۔ مضامین اور طرز کلام سے پتہ چلتا ہے کہ سورۃ غالباً مکی دور کے وسط میں ہے، بلکہ شاید آخری زمانے میں نازل ہوئی ہے۔ انداز بیان صاحب بتا رہا ہے کہ پس منظر میں مخالفت پوری شدت کے ساتھ بھرپا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہایت دل چکن حالات سے سابقہ درپیش ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصافات صفا، کتار در کتار صف باندھنے والوں کی قسم، پھر ان کی قسم جو ڈانٹے پھٹکارنے والے ہیں، پھر ان کی قسم جو کلام نصیحت سنانے والے ہیں، تمہارا معبود حقیقی بس ایک ہی ہے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے تین قسمیں اٹھائی ہیں۔ ان تینوں گروہوں سے مراد فرشتوں کے گروہ ہیں۔ پہلے جو ہیں وہ کتار در کتار باندھنے کا اشارہ اس کی طرف ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور غلام ہیں، اور پھر ڈانٹنے اور پھٹکارنے سے مراد کچھ مفسرین کی رائے میں ہے کہ جو بادلوں کو ہانکتے ہیں اور بارش کا انتظام کرتے ہیں، اور کچھ کے نزدیک ایسے ہے کہ جو نافرمانوں اور مجرموں کو پھٹکارتے ہیں۔ اور تیسری جو قسم ہے کہ کلام نصیحت سنانے سے مراد وہ فرشتے ہیں جو حق کی طرف توجہ دلاتے ہیں، اور ان سے مراد وہ بھی ہو سکتے ہیں جو انبیاء کرام پر وحی جن کے ذریعے نازل ہوتی تھی، یا پھر جو اللہ کے نیک بندوں کو کی طرف الہامات جن کی جو لے کر آتے ہیں، ان سے مراد اللہ تعالیٰ نے ان تین طرح کے گروہ جو فرشتوں کے گروہوں کی قسم کھائی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ ہی صرف معبود ہے۔ یہ ترجمہ: وہ جو زمین اور آسمانوں کا اور ان تمام چیزوں کا مالک ہے جو زمین و آسمان میں ہے، اور سارے مشرقوں کا مالک ہے۔ ہم نے آسمان دنیا کو تاروں کی زینت سے آراستہ کیا اور ہر شیطان سرکش سے اس کو محفوظ کر دیا۔ یہاں پہ آ رہا ہے کہ سارے مشرقوں کا مالک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سورج ہمیشہ ایک جگہ سے نہیں نکلتا، بلکہ ہر روز ایک نئے زاویے سے طلوع ہوتا ہے، اس لیے یہاں پہ مشرقوں کا ورڈ آیا ہے۔ اور دوسرا مطلب بھی ہے اس کا ایک کہ جتنے بھی سیارے ہیں سب کے علیحدہ علیحدہ چاند اور علیحدہ علیحدہ سورج ہیں، تو ان کی بھی یقیناً سب کی سورج مشرق سے ہی نکلتے ہوں گے، تو اس لیے مشارق کا لفظ آیا ہے۔ صحیح۔ آیت نمبر 8۔ یہ شیاطین اللہ اللہ کی باتیں نہیں سن سکتے، ہر طرف سے مارے اور ہانکے جاتے ہیں، اور ان کے لیے بہم عذاب ہے۔ تاہم اگر کوئی ان میں سے کچھ لے اڑے تو ایک تیز شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ یہاں پہ یہ ہے، اس لیے یہ بات اس طرح سے مضمون یہ والا آیا کہ عرب میں جو تھے وہ کہانت کا بڑا چرچا تھا، کہ وہ پیش گوئیاں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں غیب کی خبریں ملتی ہیں۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرمایا کہ میرے پاس فرشتے یہ آیات لے کر آتے ہیں، تو اس لیے انہوں نے آپ وسلم کو بھی کاہن کہنا شروع کر دیا تھا. تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کی کہ وہاں تک تو کسی کی رسائی ہی نہیں ہے، اور اگر کبھی فرشتوں کی بات کوئی سن لیتا ہے ایسے جن، تو ہم اس کو شعلہ مارتے ہیں. آیت نمبر 11. اب ان سے پوچھو ان کی پیدائش زیادہ مشکل ہے یا ان چیزوں کی جو ہم نے پیدا کر رکھی ہیں؟ ان کو تو ہم نے لیس دار گارے سے پیدا کیا ہے. تم اللہ کی قدرت کے کرشموں پہ حیران ہو اور اس کا مذاق اڑا رہے ہو. سمجھایا جاتا ہے تو سمجھ کر نہیں دیتے، کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اسے ٹھٹھوں میں اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو صریح جادو ہے. بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر چکے ہوں گے اور مٹی بن جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر رہ جائیں گے، تو اس وقت ہم پھر دوبارہ اٹھا دیے جائیں گے؟ کیا ہمارے اگلے وقتوں کے آباء و اجداد بھی اٹھائے جائیں گے؟ ان سے کہو ہاں، اور تم خدا کے مقابلے میں بے بس ہو. یہاں پر جسے وہ ہر وقت یہی کہتے تھے کہ ہم کس طرح سے بار بار ہم کس طرح دوبارہ اٹھائے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرف اشارہ کیا ہے کہ ابھی جو ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا یہ پیدا کرنا زیادہ مشکل تھا. بالکل ایک نئے سرے سے ایک انسان کو بنانا اور اس کو پیدا کرنا، اور اس کو، لیکن اب ایک مرے ہوئے شخص کو زندہ کرنا تو اللہ کے لیے کیسے مشکل ہو سکتا ہے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب بھی کوئی نشانیاں ہوتی ہیں تو تم لوگ تو اس کا مذاق ہی اڑا دیتے ہو. اب آگے تھوڑا سا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے اٹھیں گے سب قیامت کے دن. بس ایک ہی جھٹکی ہوگی اور یکا یک یہ اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ جس کی خبر دی جا رہی ہے دیکھ رہے ہوں گے. اس وقت یہ کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، یہ تو یوم الجزا ہے، یہ وہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. حکم ہوگا گھیر لاؤ سب ظالموں اور ان کے ساتھیوں اور ان کے معبودوں کو جن کو وہ خدا کو چھوڑ کر بندگی کیا کرتے تھے، پھر ان سب کو جہنم کا راستہ دکھاؤ. یہاں پہ یہ ہے کہ صرف ایک دفعہ ہی اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اٹھ کھڑے ہو، تو سب کے سب لوگ جو ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوں گے. اور اس میں فرشتے پھر کہیں گے کہ یہی وہ دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. اور پھر جو جس کا ساتھی ہے ظالم، مطلب جو اس میں ہے نا کہ سب ظالم اور ان کے ساتھیوں اور پھر ان کے معبودوں کو بھی، کہ اللہ تعالیٰ اس میں آ رہے ہیں کہ معبودوں کو بھی، ان سب کو جہنم میں ڈالو. اب معبود جو ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ 3 قسم کے ہوتے ہیں جن کو لوگ بناتے ہیں معبود. ایک وہ انسان اور شیاطین، اور دوسرے نمبر پہ مطلب جو چیزیں ہیں بے جان چیزیں ہیں وہ سب چیزیں، اور تیسرے نمبر پہ جو ہوتے ہیں وہ انبیاء اور اولیاء کرام. کیونکہ انبیاء اور اولیاء کرام نے تو کبھی نہیں کسی کو کہا کہ وہ ان کی پرستش کریں، اس لیے وہ اس گروہ میں شامل نہیں ہے. جہاں پہ یہاں پہ ذکر آ رہا ہے نا کہ ان معبودوں کو بھی ان کے ساتھ لے جاؤ، تو اس میں وہ لوگ شامل ہو جائیں گے جو انسان اور شیاطین ہیں جن کی پرستش کی جاتی تھی، وہ بھی ان کے ساتھ ادھر ہی چلے جائیں گے. اور اس کے علاوہ یہ پتھر شجر وغیرہ جن کی لوگ پوجا کرتے تھے ان کو بھی اللہ تعالیٰ اس میں ڈالیں گے جہنم میں، تاکہ وہ لوگ اس کو دیکھیں اور مطلب ان کو اس سے شرمندگی محسوس کریں اور اپنی حماقتوں کا ماتم کریں کہ ہم کیا کرتے تھے. اور ذرا ان کو ٹھہراؤ، ان سے کچھ پوچھنا ہے. ابھی اللہ تعالیٰ ان سے کچھ پوچھیں گے یہاں پہ. کیا ہو گیا تمہیں، اب کیوں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ ارے آج تو یہ اپنے آپ کو ایک دوسرے کو حوالے کیے دے رہے ہیں، اس کے بعد یہ ایک دوسرے کی طرف مڑیں گے اور باہم تکرار شروع کر دیں گے. پیروی کرنے والے اپنے پیشواؤں سے کہیں گے ہم تو تمہارے پاس سیدھے رخ سے آتے تھے. وہ جواب دیں گے نہیں، بلکہ تم خود ایمان لانے والے نہ تھے، ہمارا تم پر کوئی زور نہ تھا، تم خود ہی سرکش لوگ تھے. آخر ہم اپنے رب کے اس فرمان کے مستحق ہو گئے کہ ہم عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں، سو ہم نے تم کو بہکایا، ہم خود بہکے ہوئے تھے. یہ آپس میں ان کی پھر جو ہے وہ لڑائی شروع ہو جائے. اس طرح وہ سب اس روز عذاب میں مشترک ہوں گے. ہم مجرموں کے ساتھ یہی کچھ کیا کرتے ہیں. یہ وہ لوگ تھے کہ جب ان سے کہا جاتا اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے تو یہ گھمنڈ میں آ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم ایک شاعر مجنون کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، حالانکہ وہ حق لے کر آیا تھا اور اس نے رسولوں کی تصدیق کی تھی. اب ان سے کہا جائے گا کہ تم لازماً دردناک سزا کا مزہ چکھنے والے ہو، اور تمہیں جو بدلہ بھی دیا جا رہا ہے انہی اعمال کا دیا جا رہا ہے جو تم کرتے رہے ہو.
رسولوں کی تصدیق کرنے والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے تین اس کے منی مراد ہے. ایک کہ انہوں نے کسی سابق رسول کی مخالفت نہیں کی تھی. نمبر 2 پہ کہ وہ کہیں نئی بات نہیں لے کر آئے تھے بلکہ وہی باتیں بتا رہے تھے جو شروع سے تمام رسول بتاتے چلے آ رہے تھے. نمبر 3 یہ کہ وہ ان خبروں کی صحیح مصداق تھے جو پچھلے رسولوں نے ان کے بارے میں دی تھی. مگر اللہ کے چیدہ بندے اس انجام بد سے محفوظ ہوں گے. ان کے لیے جانا بوجھا رزق ہے، ہر طرح کی لذیذ چیزیں اور نعمت بری جنتیں جن میں وہ عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے. تختوں پر آمنے سامنے بیٹھیں گے، شراب کے چشموں سے ساگر بھر بھر کر ان کے سامنے پھرائے جائیں گے. چمکتی ہوئی شراب جو پینے والوں کے لیے لذت ہوگی. نہ ان کے جسم کو اس سے کوئی ضرر ہوگا، نہ ان کی عقل اس سے خراب ہوگی. کیونکہ جو دنیا میں جو شراب ہوتی ہے اس سے جسم بھی خراب ہوتا ہے. جب آپ پیتے ہیں آپ کا معدہ وغیرہ سب کچھ اندر سے بھی خراب ہوتا ہے اور وہ آپ کے دماغ کو بھی خراب کرتی ہے، عقل بھی خراب ہو جاتی ہے اور خود آپ سے اسمیل بھی آتی ہے. تو یہ والی جو شراب ہوگی یہ گلے سڑے پھلوں سے نہیں بنائی جائے گی بلکہ ان کی نہریں نکل رہی ہوں گی اور اس سے کسی قسم کا بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا. اور ان کے پاس نگاہیں بچانے والی خوبصورت آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، ایسی نازک جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی. پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر حالات پوچھیں گے. ان میں سے ایک کہے گا ابھی ایک جنتی ہے جو سوچ رہا ہے اور وہ کچھ کہ آگے یہ جو باتیں کہ دنیا میں میرا ایک ہم نشین تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا کیا تم بھی تصدیق کرنے والے ہو؟ کیا واقعی ہم مر چکے ہوں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کے رہ جائیں گے اور ہمیں جزا و سزا دی جائے گی؟ اب کیا آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ سانپ کہاں ہیں؟ مطلب اس کو یاد آئے گا کہ ایک شخص تھا میرے ساتھ جو ان چیزوں کا منکر تھا اور مجھے بھی ایسے باتیں پوچھتا تھا. اب وہ ان کو دیکھنا چاہتے ہیں. یہ کہہ کر وہ جو ہی جھکے گا تو جہنم کی گہرائی میں اس کو دیکھ لے گا، کہ جنت میں سے وہ جہنم کی گہرائی میں اس کو دیکھ لے گا اور اس سے خطاب کر کے کہے گا خدا کی قسم تو مجھے تباہی کر دینے والا تھا. میرے رب کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو آج بھی میں ان لوگوں میں سے ہوتا جو پکڑے ہوئے آئے ہیں. اس بندے کو ملامت کر کے نا یہ کہیں گے. پھر وہ جب ان سے بات کر کے ختم کر دی، انہوں نے بات اپنے اس دوست کے ساتھ یا جو بھی ان کا وہ تھا تو رشتہ دار تھا، دوست تھا، جو بھی تھا جو جہنم میں تھا، پھر اس کے بعد جو اپنے آپ کو اس حالت میں دیکھیں گے کہ میں تو جنت میں ہوں تو وہ اس قدر خوشی ہوگی ان کو جنتیوں کو کہ اچھا ہم تو شکر ہے کہ ہم اس عذاب سے بچ گئے اور ہم اس حالت میں ہیں کہ پھر آگے سے بھی وہ اس طرح کہیں گے. خوشی میں یہ آگے انہوں نے کوسچن اپنے آپ سے پوچھنے ہیں. وہ جنتی پوچھیں گے اچھا تو کیا اب ہم مرنے والے نہیں ہیں؟ جو موت ہمیں آنی تھی بس وہ آ گئی ہے، اب ہمیں کوئی عذاب نہیں ہونا؟ یہ نہیں کہ ایکسائٹمنٹ میں وہ اپنے آپ سے پوچھیں گے کہ اب ہم فارغ ہو گئے ہر چیز سے اور فائنلی ہم جنت میں آ گئے. یقیناً یہی عظیم الشان کامیابی ہے. ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے. بولو یہ ضیافت اچھی ہے. یہ زقوم کا درخت ایک درخت ہے جو کہ جہنم میں ہوگا، جس سے جہنمی جو ہے وہ کھائیں گے. ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے فتنہ بنا دیا. وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی تہ سے نکلتا ہے. اس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر. جہنم کے لوگ اسے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے. پھر اس پر پینے کے لیے ان کو کھولتا ہوا پانی ملے گا اور اس کے بعد ان کی واپسی اسی آتش دوزخ کی طرف ہوگی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا اور انہی کے نقش قدم پر دوڑ چلے، حالانکہ ان سے پہلے بہت سے لوگ گمراہ ہو چکے تھے. ان میں ہم نے تنبیہ کرنے والے رسول بھیجے تھے. اب دیکھ لو ان تنبیہ کیے جانے والوں کا کیا انجام ہوا. اس بد انجامی سے بس اللہ کے وہی بندے بچے ہیں جنہیں اس نے اپنے لیے خالص کر لیا ہے. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ. آیت نمبر 75 ہے. اور ہم کو نوح نے پکارا سو دیکھ لو ہم دعا کو کیسے اچھے قبول کرنے والے ہیں. اور ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بڑی مصیبت سے نجات دی، یعنی کرب عظیم سے نجات دیا. جب اس لیے کہتے ہیں کہ جب دعا کریں تو آپ بھی یہی دعا کریں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے
نوح علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو کرب سے نجات دی تھی، ویسے ہی ہمیں بھی دے۔ جیسے کوئی چیز ہمیں پریشان کر رہی ہے تو ہم قرآن مجید میں جو چیز آئی ہے اس کا واسطہ دے کر یہ انسان کو دعا کرنی چاہیے، جیسے اسماء الحسنہ کے ساتھ، یا کوئی بھی ایسی چیز ہے جو جیسے انبیاء علیہ السلام نے دعا کی، ہمیں بھی ان چیزوں کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ آگے آیت نمبر ہے 77۔ اور ان کی اولاد کو ایسا کیا کہ وہی باقی رہ گئے، اور پیچھے آنے والوں میں ان کا ذکر جمیل چھوڑ دیا، یعنی تمام جہان میں نوح پر سلام۔ نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، پھر ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا، اور انہی کے پیروں میں ابراہیم تھے جب وہ اپنے پروردگار کے پاس عیب سے پاک لے کر دل لے کر آئے، یعنی قلب سلیم کی یہاں بات ہو رہی ہے۔ 84 نمبر آیت ہے۔ قلب سلیم سے یہاں مراد یہ ہے کہ ایسا دل جو شرک اور شک سے پاک ہوتا ہے۔ یقین بہت بڑی دولت ہے، انسان کا جتنا کسی چیز پر یقین ہوتا ہے اتنا ہی وہ اس سے فائدہ حاصل کرتا ہے۔ جیسے اس کی یہ مثال دی گئی ہے، جیسے کوئی میڈیسن ہے تو ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہم اس کے کھانے سے ہمیں فائدہ ہوگا، تو ہم اس کو کسی بھی طرح حاصل کر کے کھانا چاہتے ہیں کہ اسی سے ہمیں فائدہ ہوگا، تو اس سے فائدہ اللہ میاں دیتا بھی ہے۔ اسی طرح قلب سلیم وہ ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ کے بارے میں شک نہیں، آخرت کے بارے میں شک نہیں، جزا سزا کے بارے میں شک نہیں، دل سے منفی خیالات کو نکال دینا اور خیر خواہی کے بغیر قلب سلیم نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ خوبی تھی۔ آگے ہے 85 نمبر آیت ہے۔ جب انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کن چیزوں کو پوجتے ہو، کیوں جھوٹ بنا کر اللہ کے سوا معبودوں کے طالب ہو، بھلا پروردگار کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تب انہوں نے ستاروں کی طرف ایک نظر کی اور کہا میں تو بیمار ہوں۔ تب وہ ان سے پیٹ پھیر کر لوٹ گئے۔ اس میں بیمار ہوں کا مطلب ہے یعنی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ جو کوئی میلہ تھا ان پہ ان کے ساتھ جانا نہیں چاہتے تھے، تو انہوں نے یہ کہا تھا۔ پھر ابراہیم ان کے معبودوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ تم کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہوا کہ تم بولتے نہیں؟ پھر ان کو اپنے داہنے ہاتھ سے مارنا اور توڑنا شروع کیا، تو وہ لوگ ان کے پاس دوڑے ہوئے آئے۔ انہوں نے کہا کہ تم ایسی چیزوں کو کیوں پوجتے ہو جن کو خود تراشتے ہو، حالانکہ تم کو اور جو تم بناتے ہو اس کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ اس کے لیے ایک عمارت بناؤ، پھر اس کو آگ کے ڈھیر میں ڈال دو۔ یعنی اس میں وہ سارا قصہ بیان ہوا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک میلے میں ان کے ساتھ نہیں گئے تھے اور اس میں انہوں نے ان کے بتوں کو توڑا تھا، یہ سارا واقعہ اس میں۔ آگے آیت نمبر 98۔ غرض انہوں نے ان کے ساتھ ایک چال چلنی چاہیے اور ہم نے انہی کو زیر کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے کہ جب کوئی اللہ کے پیروں کو ساتھ برا کرنا چاہتا ہے تو پھر اللہ انہیں ہی نیچا دکھا دیتا ہے۔ آیت نمبر 99 ہے۔ اور ابراہیم بولے کہ میں اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں، وہ مجھے رستہ دکھائے گا۔ اس میں یہ جانے والا ہوں سے مراد یہ کہ یعنی جب انہوں نے ہجرت کی تھی اپنے رب کی عبادت کے لیے، انہوں نے ہجرت کی تھی، انہوں نے اپنی قوم، قبیلہ، کنبہ سب کچھ چھوڑ دیا تھا اللہ کی عبادت کے لیے۔ اس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر لوگوں میں سے وہ ہے جو اللہ کے راستے میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرتا ہے، اور دوسرا وہ ہے پھر اس مومن کا درجہ ہے جو گھاٹیوں میں سے کسی گھاٹی میں عبادت کرتا ہے اور لوگوں کو اپنے شر سے دور رکھتا ہے۔ یعنی عبادت کرنے وقت بھی اپنے آپ یعنی فوکس عبادت پہ رکھنا چاہیے، یہ بات اہم ہے۔ آگے ہے آیت نمبر 100۔ اے پروردگار مجھے اولاد عطا فرما جو سعادت مندوں میں سے ہو، یعنی کہ وہ اپنا سارا کچھ چھوڑ کر آئے تھے، سارا خاندان سب کچھ، تو انہوں نے پھر ایک بیٹے کی دعا کی تھی۔ 101۔ تو ہم نے ان کو ایک نرم دل لڑکے کی خوشخبری دی۔ جب وہ ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یعنی ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خوشخبری دی تھی۔ جب وہ ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں تو گویا تم کو ذبح کر رہا ہوں،
تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے۔ انہوں نے کہا ابا جان جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجیے، اللہ نے چاہا تو مجھے صابروں میں پائیں گے۔ یہ ادھر بتایا گیا ہے کہ یہاں انہوں نے یعنی بیٹے سے مشورہ کیا، نقطہ نظر دکھانا چاہتے تھے، یعنی اس لیے بھی کہ وہ مینٹلی طور پر بھی تیار ہو جائیں تاکہ دونوں اپنے دل کو مضبوط کر لیں۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان جب دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا تو ہم نے ان کو پکارا کہ اے ابراہیم تم نے خواب کو سچا کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، بلا شبہ یہ صریح آزمائش تھی۔ ان آیات میں یہ بھی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان میرے پاس اس جو انہوں نے کرتا پہنا ہوا تھا اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی کپڑا نہیں ہے، اور مجھے یا یہ آپ اتار لیں کرتا، تو جب آپ مجھے کفن دیں تو اس میں دیں۔ تو جیسے ہی انہوں نے اپنا ہاتھ بڑھایا ان کو پیشانی کا بل لٹایا اور اپنا ہاتھ بڑھایا تو ویسے ہی پیچھے سے آواز آئی کہ آپ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، اور یہ ایک آزمائش تھی۔ اور جب انہوں نے پیچھے دیکھا تو ایک سفید اور بڑے سینگوں والا اور بڑی آنکھوں والا ایک سفید دمبا تھا۔ 107 نمبر آئے تھے۔ اور ہم نے ایک بڑی قربانی کو ان کا فدیہ دیا اور پیچھے آنے والوں میں ابراہیم کا ذکر خیر باقی چھوڑ دیا۔ اس میں ذکر خیر یعنی حضرت ابراہیم کی یہ دعا بھی تھی کہ بعد میں آنے والوں میں میری سچی ناموری رکھ دے۔ حضرت ابراہیم نے یہ دعا کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے یعنی کہ لوگوں کے اندر ان کی خاص محبت پیدا کر دی۔ اس کے برعکس جن لوگوں کا انبیاء کے ساتھ مقابلہ رہا جیسے فرعون، حامان، قارون اور نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مناظرہ بھی ہوا تھا ان کے ساتھ۔ یعنی اچھی شہرت بھی اللہ کا انعام ہوتا ہے، یہ اللہ ہی کرتا ہے، انسان خود اپنی شہرت نہیں بنا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے لوگوں میں نیک شہرت بنا دیتا ہے۔ تو کسی نے کہا کہ نیک شہرت کیسے بنا دیتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس طرح کہ اس کی موت سے پہلے نیک عمل کرنا آسان کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اس کے آس پاس والے اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ اس کی ایک مثال اور دی گئی ہے۔ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریب ہے کہ تم جنت والوں کو دوزخ والوں سے پہچان لوگے، یعنی کچھ پہچان دنیا میں بھی ہو جائے گی۔ لوگوں نے پوچھا کس طرح؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کی اچھی اور بری تعریف کرنے سے تم میں سے بعض پر اللہ کے گواہ ہیں۔ آیت نمبر 109 کہ ابراہیم پر سلام ہو، نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، اور ہم نے ان کو اسحاق کی بشارت بھی دی اور نبی اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے، اور ہم نے ان پر اور اسحاق پر برکتیں نازل کی تھی، اور ان دونوں کی اولاد میں سے نیکوکار بھی ہیں اور اپنے آپ پر صریح ظلم کرنے والے یعنی گناہ گار بھی ہیں۔ اس میں یہ کہ انبیاء کی اولادوں میں سے بھی کچھ نیک ہوتے ہیں اور کچھ بد ہوتے ہیں۔ جو نیک ہوتے ہیں وہ اپنے آباء و اجداد کے ساتھ ہوں گے، اور جو بد ہوں گے وہ ان کو انبیاء کچھ کام نہیں آ سکیں گے، چاہے وہ ان کے کتنے ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہوں۔ فاجر اور متقی ایک جیسے نہیں ہوتے، انجام آخر اعمال پر ہوگا، یعنی جو جیسے اچھا کرے گا اچھا ہوگا اور جو برا کرے گا برا ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ آیت نمبر 114 اور ہم نے موسیٰ و ہارون پر احسان کیا، ان کو اور ان کے قوم کو کرب عظیم سے نجات دلائی، یعنی اس شدید مصیبت سے جس میں وہ فرعون اور اس کے قوم کے ہاتھوں مبتلا تھے، اور انہیں نصرت بخشی جس کی وجہ سے وہ غالب رہے، ان کو نہایت واضح کتاب عطا کی، انہیں راہ راست دکھائی، اور بعد کی نسلوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا۔ سلام ہے موسیٰ اور ہارون پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، اور الیاس بھی یقیناً مرسلین میں سے تھا۔ الیاس بھی نبی تھے، اور ان کا ذکر قرآن پاک میں 2 دفعہ آیا ہے۔
حضرت سلیمان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے کی نااہلی کی وجہ سے اسرائیل کی سلطنت کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے، اور ایک حصہ بیت المقدس اور جنوبی فلسطین پر مشتمل تھا، آل داؤد کے قبضے میں رہا، اور دوسرا شمالی فلسطین پر مشتمل تھا۔ یہی وہ زمانہ تھا جب حضرت الیاس یک منظر عام پر نمودار ہوئے، جب لوگ بہت زیادہ دیوتاؤں کی پوجا پرستش کرنے لگ گئے تھے۔ انہوں نے جلعاد سے آ کر اخیب کو نوٹس دیا۔ اب اخیب وہاں کا بادشاہ تھا، اس کو کہا کہ تیرے گناہوں کی پاداش میں اب اسرائیل کے ملک پر بارش کا ایک قطرہ بھی نہ برسے گا، یہاں تک کہ اوس تک بھی نہ پڑے گی۔ خدا کے نبی کا یہ قول بالکل صحیح ثابت ہوا۔ 3.5 سال تک بارش بالکل بھی نہ ہوئی۔ آخر کار اخیب کے ہوش کچھ ٹھکانے آئے اور اس نے حضرت الیاس کو تلاش کروا کر بلوایا۔ انہوں نے بارش کے لیے دعا کرنے سے پہلے یہ ضروری سمجھا کہ اسرائیل کے باشندوں کو اللہ رب العالمین اور بال کا فرق اچھی طرح بتا دیں۔ بال وہ دیوتا تھا جس کی وہ پوجا کرتے تھے۔ اس غرض کے لیے انہوں نے حکم دیا کہ ایک مجمع عام میں بال کے پجاری جو تھے ان کے معبود کے جو نام پر قربانی کریں گے، اور میں بھی اللہ رب العالمین کے نام پر قربانی کروں گا۔ دونوں میں سے جس کی قربانی بھی انسان کے ہاتھوں سے آگ لگائے بغیر غیبی آگ سے بھسم ہو جائے گی، اس کے معبود کی سچائی ثابت ہو جائے گی۔ اسی طرح اس نے اخیب نے یہ بات قبول کر لی اور 850 پجاری جمع ہو گئے۔ اس طرح حضرت الیاس علیہ السلام کا مقابلہ ہوا۔ اس مقابلے میں بال پرستوں نے شکست کھائی اور حضرت الیاس نے سب کے سامنے یہ ثابت کر دیا کہ بال ایک جھوٹا خدا ہے، اصل خدا وہی ایک اکیلا خدا ہے جس کے نبی کی حیثیت سے وہ معمور ہو کر آئے۔ اس کے بعد حضرت الیاس نے اس مجمع عام میں بال کے پجاریوں کو قتل کرا دیا اور پھر بارش کے لیے دعا کی، جو اللہ تعالیٰ نے فوراً قبول کی اور جس سے پورا اسرائیل سیراب ہو گیا۔ آیت نمبر 124۔ یاد کرو جب اس نے اپنے قوم سے کہا تھا کہ تم لوگ ڈرتے نہیں ہو، کیا تم بال کو پکارتے ہو اور احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو، اور اس اللہ کو جو تمہارے اور تمہارے اگلے پچھلے آباء و اجداد کا رب ہے، مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا، سو اب یقیناً وہ سزا کے لیے پیش کیے جانے والے ہیں، بجز ان بندگان خدا کے جن کو خالص کر لیا گیا تھا۔ مطلب اس سزا سے صرف وہی لوگ مستثنا ہوں گے جنہوں نے حضرت الیاس کو نہ جھٹلایا تھا اور جن کو اللہ نے اس قوم میں سے اپنی بندگی کے لیے چھانٹ لیا تھا۔ اور الیاس علیہ السلام کا ذکر خیر ہم نے بعد کی نسلوں میں بھی باقی رکھا۔ سلام ہے الیاس پر، ہم نے نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، واقعی وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، اور لوط علیہ السلام بھی انہی لوگوں میں سے تھا جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ یاد کرو جب ہم نے اس کو اور اس کے سب گھر والوں کو نجات دی، سوائے ایک گڑیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ گڑیا حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کو کہا گیا ہے، جو ہجرت کا حکم آنے پر اپنے شوہر کے ساتھ نہ گئی تھی بلکہ اپنے قوم کے ساتھ رہی اور عذاب میں مبتلا ہوگی۔ پھر باقی سب کو تہس نہس کر دیا گیا۔ آج تم شب و روز ان کے اجڑے دیار پر سے گزرتے ہو، مطلب قریش کے تاجر شام و فلسطین کی طرف جاتے ہوئے شب و روز اس علاقے میں سے گزرتے تھے جہاں قوم لوط کی تباہ شدہ بستیاں واقع تھیں۔ کیا تم کو عقل نہیں آتی؟ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رکو نمبر 9۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً یونس بھی رسولوں میں سے تھا۔ یاد کرو جب وہ ایک بھری کشتی کی طرف بھاگ نکلا، پھر قرآن دازی میں شریک ہوا اور اس میں مات کھائی، اور آخر کار مچھلی نے اسے نگل لیا اور وہ ملامت زدہ تھا۔ اب اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو روز قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ یہاں حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کا ذکر ہے جس میں وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، کیونکہ بار بار قرآن دازی میں ان کا نام آ رہا تھا۔ وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر آئے تھے، جو بات یہ اللہ کی اجازت کے بغیر آئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن دازی کے ذریعے ان کا نام نکلا اور یہ پانی میں خود ہی چلے گئے تھے اپنے کپڑے اتار کے۔ دوسری تیسری دفعہ جب ان کا نام نکلا پھر جب یہ مچھلی کے پیٹ میں گئے تو وہاں پہ انہوں نے عبادت کی اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں زندہ رکھا اور انہوں نے وہ تسبیح پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بس ان تاریکیوں میں سے پکارا، نہیں کوئی خدا مگر تو پاک ہے، تیری ذات بے شک میں قصوروار ہوں۔ اور یہاں پہ اس کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو
हालत में जिंदा हालत में बाहर निकाला और एक बेलदार दरख्त के नीचे इनको लिटा दिया। आगे तर्जुमा है, आखिरकार हमने इसे बड़ी सकीम हालत में एक चटियल जमीन पर फेंक दिया और इस पर एक बेलदार दरख्त उगाया और इसके बाद हमने उसे 1 लाख या इससे जायद लोगों की तरफ भेजा। वो ईमान लाए और हमने एक खास वक्त तक इन्हें बाकी रखा। फिर जरा इन लोगों से पूछो, क्या इनके दिल को ये बात लगती है कि तुम्हारे रब के लिए तो हों बेटियां और इनके लिए हों बेटे। ये आगे फिर मुशरिकीन मक्का की तरफ इशारा ही कहते थे कि अल्लाह ताला की बेटियां हैं और ये जो फरिश्ते हैं इनको ये उनकी बेटियां कहते थे, अपने लिए बेटों को मुंतखब करते थे। तर्जुमा है, इनके लिए बेटे हों, क्या वाकई हमने मलाइकों को औरतें ही बनाया है और ये आंखों एक ही बात कह रहे हैं। खूब सुन रखो, दरअसल ये लोग अपनी मनगढ़ंत बात से ये बात कहते हैं कि अल्लाह औलाद रखता है और फिर वाकई ये झूठे हैं। क्या अल्लाह ने बेटों के बजाय बेटियां अपने लिए पसंद कर ली? तुम्हें क्या हो गया है? कैसे हुक्म लगा रहे हो? क्या तुम्हें होश नहीं आता? या फिर तुम्हारे पास अपनी इन बातों के लिए कोई साफ सनद है? तो लाओ अपनी वो किताब अगर तुम सच्चे हो। उन्होंने अल्लाह और मलाइका के दरमियान नस्ब का रिश्ता बना रखा है, हालांकि मलाइका खूब जानते हैं कि ये लोग मुजरिम की हैसियत से पेश होने वाले हैं और वो कहते हैं कि अल्लाह उन सिफात से पाक है जो उसके खालिस बंदों की सिवा और दूसरे लोग इसकी तरफ मंसूब करते हैं। बस तुम और तुम्हारे ये माबूद अल्लाह से किसी को फेर नहीं सकते मगर सिर्फ उसको जो दोज़ख की भड़कती हुई आग में झुलसने वाला हो। और हमारा हाल तो ये है कि हम में से हर एक का एक मकाम मुकर्रर है और हम सब बस्ता ये यहाँ पे फरिश्ते बता रहे हैं हमारा उनका क्या रोल है। ये हमारा हाल तो ये है कि हम में से हर एक का काम एक मकाम में मुकर्रर है और हम सब बस्ता खिदमतगार हैं और तस्बीह करने वाले हैं। ये लोग पहले तो कहा करते थे कि काश हमारे पास वो जिक्र होता जो पिछली कौमों को मिला था, तो हम अल्लाह के चीदा बंदे होते, मगर जब वो आ गया तो उन्होंने इसका इनकार किया। अब अनकरीब इन्हें इस रविश का नतीजा मालूम हो जाएगा। अपने भेजे हुए बंदों से हम पहले ही वादा कर चुके हैं कि यकीनन इनकी मदद की जाएगी और हमारा लश्कर ही गालिब होकर रहेगा। बस ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जरा कुछ मुद्दत तक इन्हें इनके हाल पर छोड़ो और देखते रहो। अनकरीब ये खुद भी देख लेंगे क्या ये हमारे अजाब के लिए जल्दी मचा रहे हैं। ये ऐसे मज़ामीन पिछले भी गुजरे हैं। आगे तर्जुमा है, जब वो इनके सहन में उतरेगा तो वो दिन इन लोगों के लिए बहुत बुरा होगा जिन्हें मुतनब्बा किया जा चुका है। बस जरा इन्हें कुछ मुद्दत के लिए छोड़ दो और देखते रहो, अनकरीब ये खुद देख लेंगे। पाक है तेरा रब इज्जत का मालिक उन तमाम बातों से जो ये लोग बना रहे हैं, और सलाम है मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और सारी तारीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। यानी कुछ मुद्दत ना गुजरेगी कि अपनी शिकस्त और तुम्हारी फतह को ये लोग अपनी आंखों से देखेंगे। ये बात जिस तरह फरमाई गई थी उसी तरह पूरी हुई। इन आयत के नज़ूल पर बमुश्किल 14-15 साल गुजरे थे कि कुफार मक्का ने अपनी आंखों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फातिहाना दाखिला अपने शहर में देख लिया, और फिर इसके चंद साल बाद इन्हीं लोगों ने ये भी देख लिया कि इस्लाम न सिर्फ अरब पर बल्कि रोम और ईरान की अजीम सल्तनतों पर भी गालिब आ गया। सदकल्लाहुल अज़ीम। बेशक। अगली सूरत है सूरह स्वाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाम आगाज इसका जो है वो उसके हुर्सवात से किया गया है और ज़माना नज़ूल के बारे में ये है कि ये सूरत उस वक्त नाजिल हुई जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मौज़मा में एलानिया दावत का आगाज़ किया था। तो कुरैश के सरदार थे, उन्होंने आपस में जो है ना उन्होंने उसमें खलबली मच गई और इसका ये भी कहा जाता है कि इसका ज़माना नज़ूल नबूवत का चौथा साल करार पाता है। लेकिन दूसरी रिवायात से ये पता चलता है कि हज़रत उमर के ईमान लाने के बाद ये वाक़या बताते हैं कि हिजरत हबशा के बाद वो ईमान लाए थे। और एक सिलसिला रिवायत से ये भी मालूम होता है कि अबू तालिब का आखिरी मर्ज़ का ज़माना, यानी जब वो बीमार थे और तकरीबन करीबुल मौत थे, उस वक्त ये सूरत नाजिल हुई। अगर इसे सही माना जाए तो इसका ज़माना नुज़ूल जो है वो नबूवत का 10वां या 11वां साल जो है वो बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्वाद वल कुरान स्वाद कसम है नसीहत भरे कुरान की, बल्कि यही लोग जिन्होंने मानने से इनकार किया सख्त तकब्बुर और जिद में मुब्तला हैं। इनसे पहले ऐसी ही कितनी कौमों को हलाक कर चुके हैं और जब उनकी शामत आई तो वो चीख उठे मगर वो वक्त बचने का नहीं। यानी यहीं पर डायरेक्ट कुफार को जो है वो मुखातिब किया जा रहा है और कुरान की कसम खा कर के यही वो लोग हैं जो तकब्बुर में मुब्तला हैं। यानी खुलेआम उन्होंने मुखालफत शुरू कर दी थी तो उस पर ये आयात नाजिल हुई हैं और फिर उनको पिछली कौमों का हवाला देकर डराया जा रहा है।
ان لوگوں کو اس بات پر بڑا تعجب ہوا کہ ایک ڈرانے والا خود انہی میں سے آ گیا۔ منکرین کہنے لگے یہ ساحر ہے، سخت جھوٹا ہے، کیا اس نے سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اور سرداران قوم یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ چلو اور ڈٹے رہو اپنے معبودوں کی عبادت پر، یہ بات تو کسی اور ہی غرض سے کہی جا رہی ہے، یہ بات تو ہم نے زمانہ قریب کی ملت میں کسی سے نہیں سنی۔ یہ جو اس کی جو ہے وہ سرداران قوم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ڈٹے رہو، اور اس بات پر اشارہ ہے ان سرداروں کی طرف جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر سارے ابو طالب کی مجلس میں جا کر بیٹھ گئے تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ بہت جو ہے وہ ایک باعزت گھرانہ تھا، تو لوگ جو تھے وہ ان کی ہر بات کو مانتے بھی تھے اور عمل ان کو سنتے بھی تھے۔ تو یہ سارے پھر وہاں انہوں نے محفل لگائی، اور حضور کا یہ کہنا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے قائل ہو جاؤ تو عرب و عجم سب تمہارے تابع فرمان ہو جائیں گے۔ اور اگلی بات وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دعوت اس غرض سے دی جا رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سب تابع ہو جائیں اور وہ ہم پر اپنا حکم چلائیں، یعنی اس سینس میں کفار نے اس چیز کو لیا تھا۔ یہ کچھ نہیں مگر ایک من گھڑت بات ہے، کیا ہمارے درمیان بس ایک ہی شخص رہ گیا تھا جس پر اللہ کا ذکر نازل کر دیا گیا؟ یہ اب جو ہے بار بار اسی چیز کا ذکر آ رہا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طور اس چیز کے لیے یعنی نبوت کے لیے ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ میرے ذکر پر شک کرے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ان کو میری وحدانیت پر جو ہے وہ شک کرتے ہیں، اور یہ ساری باتیں اسی لیے کر رہے ہیں کہ انہیں میرے عذاب کا مزہ چکھا نہیں ہے۔ کیا تیرے داتا اور غالب پروردگار کی رحمت کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں؟ کیا یہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کے مالک ہیں؟ اچھا تو یہ عالم اسباب کی بلندیوں پر چڑھ دیکھیں۔ یہاں جو عالم اسباب ہے یہ کفار کے اس قول کا جواب ہے کہ کیا ہمارے درمیان بس ایک یہی شخص رہ گیا تھا جس پر اللہ کا ذکر نازل کر دیا گیا؟ اس پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی ہم کس کو بنائیں اور کسے نہ بنائیں اس کا فیصلہ کرنا ہمارا اپنا کام ہے۔ یہ لوگ آخر کب اس فیصلے کے مختار ہو گئے؟ اگر یہ اس کے مختار بننا چاہتے ہیں تو کائنات کی فرما روائی کے منصب پر قبضہ کرنے کے لیے عرش پر پہنچنے کی کوشش کرے، تاکہ جسے یہ اپنی رحمت کا مستحق سمجھے اسی پر وہی نازل ہو، اور جسے ہم مستحق سمجھتے ہیں اس پر وہ نازل ہو۔ یہ جو ہے اس کے بارے میں کہا گیا ہے۔ اگلی آیت ہے، یہ تو جتھوں میں سے ایک چھوٹا سا جتھا ہے جو اس جگہ شکست کھانے والا ہے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور میخوں والے فرعون اور سمود اور قوم لوط اور ایکا والے جھٹلا چکے ہیں جتھے وہ تھے۔ ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا، اور میری عقوبت کا فیصلہ اس پر چپساں ہو کر رہا۔ یہاں جو ہے وہ یہ جو آیا تھا کہ یہ جتھوں کے میں سے ایک چھوٹا سا جتھا ہے جو اسی جگہ شکست کھانے والے، یعنی یہ وہ پچھلی قوموں کا ذکر ہے کہ جو اتنی بڑی بڑی بااثر قومیں تھیں انہی کی طرح ہیں، لیکن وہ تو بہت عظیم و شان تھی، لیکن یہ تو ایک چھوٹی سی جو ہے وہ قوم ہے۔ تو مکہ معظمہ کی طرف اس کا اشارہ ہے، یعنی جہاں یہ لوگ یہ باتیں منا رہے ہیں اسی جگہ ایک بھی شکست کھانے والے ہوں گے، اور یہی وہ وقت آنے والا ہے جہاں جب یہ منہ لٹکائے اسی شخص کے سامنے کھڑے ہوں گے جسے، یعنی یہ پتہ ہے مکہ کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے کہ پھر وہ وقت آیا، سب نے دیکھا کہ کس طریقے سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ ان کو مانا اور اسلام کو قبول کیا۔ اور یہاں پر ایک لفظ آیا ہے ذل اوتاد، اس کا مطلب ہوتا ہے یہ فرعون کے بارے میں ہے کہ میخوں والا، یعنی اس کی سلطنت اتنی وسیع اور مضبوط تھی کہ جہاں پر بھی اس کا لشکر جاتا تھا وہ بڑے بڑے خیموں جو ہے وہ لگتے تھے، ہر طرف خیموں کی میخیں ہی میخیں نظر آتی تھی، یا اس بنا پر کہ وہ جس سے ناراض ہوتا تھا اسے میخیں ٹھونک کر عذاب دیا کرتا تھا۔ اور ممکن ہے کہ میخوں سے مراد احرام مصر ہیں جو زمین کے اندر جو ہے وہ میخوں کی طرح گھڑے جو ہے وہ ڈھکے ہوئے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما ينطق هؤلاء الا صیحة واحدة ما لها من فواق۔ اور انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہماری سرنوشت تو ہمیں روز حساب سے پہلے ہی دے دے، یعنی قیامت کو جھٹلاتے ہوئے، قیامت کا انکار کرتے ہوئے وہ جو ہے مذاق کی طرح کہتے ہیں کہ اگر تمہاری قیامت آنے والی ہے تو ہمارا، اللہ تعالیٰ سے ایسے ہی مذاق میں کہتے ہیں کہ ہمارا جو نامہ عمل ہے ہمیں ابھی دے دے، قیامت سے پہلے ہی دے دے۔
آپ ان کی باتوں پر صبر کریں اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کریں جو بڑی قوت والا تھا، یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ ہم نے پہاڑوں کو اس کے تابع کر رکھا تھا کہ اس کے ساتھ شام کو اور صبح کو تسبیح خوانی کریں، اور پرندے بھی جمع ہو کر سب کے ساتھ اس کے زیر فرمان رہتے تھے، یعنی اشراق کے وقت، صبح کے وقت اور آخری دن کو پہاڑ بھی داؤد کے ساتھ مصروف تسبیح ہوتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی اچھی وہ آواز بھی بخشی تھی کہ ان کی جو یہ جو زبور کے جو وہ کیا کہتے ہیں، ان کے زبور کی جو آیت ہیں وہ اتنی خوبصورتی سے خوش لحانی سے پڑھا کرتے تھے کہ سارے پرندے اور سارے پہاڑ وغیرہ سب آ کر ان کی طرف جمع ہو جاتے تھے اور اللہ کی ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے۔ یہ زبور جو تھی پوئٹری تھی، پوئٹری حمد تھی، تھی۔ ہاں ہاں جی، یہ پوئٹری اسی تھی، وہ اس کو سنگ کرتے تھے جیسے نا، ہاں اس طرح تلاوت کرتے تھے۔ ہاں، بہت ہی اسے خوش لحانی سے اس کی تلاوت کرتے تھے، اور ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوط کر دیا تھا اور اسے حکمت دی تھی اور بات کا فیصلہ کرنا۔ اور کیا تجھے جھگڑا کرنے والوں کی بھی خبر ملی جبکہ وہ دیوار پھاند کر محراب میں آ گئے، اور جب یہ حضرت داؤد کے پاس پہنچے بس یہ ان سے ڈر گئے، انہوں نے کہا خوف نہ کیجیے، ہم دو فریق مقدمہ ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، بس آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے اور ناانصافی نہ کیجیے اور ہمیں سیدھی راہ بتا دیجیے۔ یعنی یہ بہت ہی اچھے وہ انصاف کرنے والے تھے اور بہت ہی زیادہ ان کی بادشاہت تھی وہاں پہ، تو دو فریق جو ہے وہ آگے سے آ نہیں سکے، ان کے گھر میں جو پیچھے کی دیوار ہے وہاں سے کود کر آئے، تو وہاں پہ انہوں نے ایک وہ جو مقدمہ رکھا کہ اس کا فیصلہ ہم پر کر دیجئے۔ سنیے، یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دمبی ہے، لیکن یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اپنی یہ ایک بھی مجھے کو دے دے، اور مجھ پر بات میں بڑی سختی برتتا ہے، یعنی یہ ایک دمبی بھی میرے دمبیوں میں شامل کر دے تاکہ میں ہی ان کا بھی ضامن اور کفیل ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا اس کا اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری ایک دمبی ملا لینے کا سوال بے شک تیرے اوپر ایک ظلم ہے، اور اکثر حصہ دار اور شریک ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اور ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں۔ اور حضرت داؤد سمجھ گئے کہ ہم نے انہیں آزمایا ہے، پھر تو اپنے رب سے استغفار کرنے لگے اور عاجزی کرتے ہوئے گر پڑے، یعنی انہوں نے ان کا انصاف کر دیا، تو سب نے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر گر پڑے۔ یہاں پہ سجدہ ہے، سجدہ ہے ساجد وجهه لله خلقه وصوره شق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين۔ بس ہم نے بھی ان کا وہ قصور معاف کر دیا، یقیناً وہ ہمارے نزدیک بڑے مرتبے والے اور بہت اچھے ٹھکانے والے ہیں۔ اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا، تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کرو اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرو، ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی۔ یقیناً جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس لیے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا ہے۔ اور ہم جی یہاں تک کے رکو ختم ہوتا ہے۔ السلام جزاک علیکم۔ اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ نیکسٹ رکو ہے رکو نمبر 12۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا ذلک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار۔ اور ہم نے آسمان و زمین میں اور ان کے درمیان کی چیزوں کو ناحق پیدا نہیں کیا، یہ گمان تو کافروں کا ہے، سو کافروں کے لیے خرابی ہے آگ کی۔ کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے برابر کر دیں گے جو ہمیشہ زمین میں فساد مچاتے رہے، یا پرہیزگاروں کو اور بدکاروں جیسا کر دیں گے؟
یہ بابرکت کتاب جسے ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل فرمایا ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان عطا فرمایا جو بڑا اچھا بندہ تھا اور بے حد رجوع کرنے والا تھا۔ جب ان کے سامنے پچھلے پہر اصیل تیز گھوڑے پیش کیے گئے تو کہنے لگے میں نے اپنے پروردگار کی یاد پر ان گھوڑوں کی محبت کو ترجیح دی، یہاں تک کہ آفتاب چھپ گیا۔ ان گھوڑوں کو دوبارہ میرے سامنے لاؤ۔ پھر تو پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ اور ہم نے سلیمان کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک جسم ڈال دیا۔ پھر اس نے رجوع کیا، کہا کہ اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسا ملک عطا فرما جو میرے سوا کسی شخص کے لائق نہ ہو، تو بڑا ہی دینے والا ہے۔ بس ہم نے ہوا کو ان کے ماتحت کر دیا، وہ آپ کے حکم سے جہاں آپ چاہتے نرمی سے پہنچا دیا کرتی۔ جنات کو بھی ان کا ماتحت کر دیا، ہر عمارت بنانے والے کو اور غوطہ خور کو، اور دوسرے جنات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے۔ یہ ہمارا عطیہ، اب تو احسان کر یا روک رکھ، کچھ حساب نہیں۔ ان کے لیے ہمارے پاس بڑا تقرب ہے اور بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی کہ مجھے ایسا ملک عطا فرما جو کہ مجھ سے پہلے کسی کو نہ کیا ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی اور ساری چیزیں جو آگے ان آیتوں میں بیان کی جا رہی ہیں وہ ساری ان کو عطا فرما دی، یعنی ہواؤں کا مسخر کر دینا اور اس کے بعد جنات کو ان کے قابو میں کر دینا، یہ ساری چیزیں جو کہ ان سے پہلے کسی کے بس میں نہیں تھیں۔ اب نیکسٹ رکوع شروع ہو رہا ہے، یہاں پہ رکوع نمبر 12 ختم ہوا ہے۔ نیکسٹ رکوع شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 41 سے۔ اور ہمارے بندے ایوب کا بھی ذکر کر، جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے رنج اور دکھ پہنچایا ہے۔ اپنا پاؤں مارو، یہ نہانے کا ٹھنڈا اور پینے کا پانی ہے، اور ہم نے اسے اس کا پورا کنبہ عطا فرمایا، بلکہ اتنا ہی اور بھی اسی کے ساتھ اپنی خاص رحمت سے اور عقل مندوں کی نصیحت کے لیے۔ اور اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک مٹھا لے کر مار دے اور قسم کا خلاف نہ کر۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم نے اسے بڑا صابر بندہ پایا، وہ بڑا نیک بندہ تھا اور بڑی ہی رغبت رکھنے والا تھا۔ ان آیتوں میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کی بیماری، پھر بیماری سے شفا، اور اس کے بعد ان کو جو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے زیادہ کنبہ عطا فرمایا، اور یہ ان چیزوں کا سب کا ذکر ہے۔ پھر ان کی جو قسم انہوں نے کھا لی تھی بیماری کی حالت میں، وہ اس کو کس طرح سے پورا کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا اس میں۔ نیکسٹ آیت ہے آیت نمبر 45، اس کا ترجمہ: ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا بھی لوگوں سے ذکر کرو جو بڑی قوت اور بصیرت والے تھے۔ ہم نے انہیں ایک خاص بات یعنی آخرت کی یاد کے ساتھ مخصوص کر دیا تھا۔ یہ سب ہمارے نزدیک برگزیدہ اور بہترین لوگ تھے۔ اسماعیل، یسع اور ذوالکفل کا بھی ذکر کر دیجئے، یہ سب بہترین لوگ تھے۔ یہ نصیحت ہے اور یقین مانو کہ پرہیزگاروں کی بڑی اچھی جگہ ہے۔ ہمیشگی والی جنتیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں، جن میں بافراغت تکیے لگائے بیٹھے ہوئے طرح طرح کے میوے اور قسم قسم کی شرابوں کی فرمائشیں کر رہے ہیں، اور ان کے پاس نیچی نظروں والی ہم عمر حوریں ہوں گی۔ یہ ہے جس کا وعدہ تم سے حساب کے دن کے لیے کیا جاتا تھا۔ بے شک روزیاں خاص ہمارا عطیہ ہیں جن کا کبھی خاتمہ ہی نہیں ہے۔ یہ تو ہوئی جزا، یاد رکھو کہ سرکشوں کے لیے بڑی بری جگہ ہے، دوزخ ہے جس میں وہ جائیں گے۔ آہ کیا ہی برا بچھونا ہے یہ ہے، بس اسے چکھیں گرم پانی اور پیپ، اور کچھ اور اسی طرح طرح کی چیزیں۔ یہ ایک قوم ہے جو تمہارے ساتھ آگ میں جانے والی ہے، انہیں خوشی اور کشادگی نہ ہوگی، یہی تو جہنم میں جانے والے ہیں۔ استغفر اللہ۔ وہ کہیں گے بلکہ تم ہی ہو کہ تمہیں خوشی نہ ہو، تم ہی نے تو اس سے پہلے ہی سے ہمارے سامنے لا رکھا تھا، بس رہنے کی بڑی بری جگہ ہے۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، جس نے کفر کی رسم ہمارے لیے پہلے سے نکالی ہو، اس کے حق میں جہنم کی دگنی سزا کرتے، یعنی جنہوں نے ہمیں اس طرف لگایا، ہم سے پہلے یہ سارا کچھ کرتے رہے، ان کے لیے دگنی سزا کر دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہے گا کہ یہ تم سب کے لیے ایک جیسی ہی سزا ہے، کسی کے لیے دگنی یا کسی کے لیے کم نہیں۔
نیکسٹ آیت کا ترجمہ ہے، اور جہنمی کہیں گے کیا بات ہے کہ وہ لوگ ہمیں دکھائی نہیں دیتے جنہیں ہم برے لوگوں میں شمار کرتے تھے، یعنی دنیا میں جنہیں ہم برا سمجھتے تھے وہ ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے ارد گرد ہی ہوں اور انہیں نظر نہ آ رہے ہو، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنہیں وہ برا سمجھتے تھے وہ برے لوگ نہ ہوں اور وہ جنت میں ہوں، اس لیے وہ انہیں نظر نہیں آ رہے ہوں۔ نیکسٹ آیت کا ترجمہ ہے، کیا ہم ہی نے ان کا مذاق بنا رکھا تھا یا ہماری نگاہیں ان سے ہٹ گئی ہیں؟ یقین جانو کہ دوزخیوں کا یہ جھگڑا ضرور ہی ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو میں تو بس خبردار کر دینے والا ہوں، کوئی حقیقی معبود نہیں مگر اللہ جو یکتا ہے، سب پر غالب، آسمانوں اور زمین کا مالک اور ان ساری چیزوں کا مالک جو ان کے درمیان ہے، زبردست اور درگزر کرنے والا۔ ان سے کہو یہ ایک بڑی خبر ہے جس کو سن کر تم منہ پھیرتے ہو، یعنی کہ تم اس بات پہ توجہ ہی نہیں کرتے، الٹا ناک بھون چڑھاتے ہو، تمہارے ناک بھون چڑھانے سے حقیقت نہیں بدل سکتی۔ ان سے کہو مجھے اس وقت کی کوئی خبر نہ تھی جب ملائے اعلیٰ میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ یہ ملائے اعلیٰ میں جھگڑا ہو رہا تھا، یہ تب کی بات ہے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا اور وہ شیطان ان سے مکالمہ کر رہا تھا کہ سجدہ کرنے کے بارے میں۔ اس سلسلے میں یہ بات ملحوظ خاطر رہنی چاہیے کہ ملائے اعلیٰ سے مراد فرشتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے شیطان کا مکالمہ دو بدو نہیں بلکہ کسی فرشتے ہی کے توسط سے ہوا ہے، اس لیے کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بھی ملائے اعلیٰ میں شامل تھا۔ مجھ کو تو وحی کے ذریعے سے یہ باتیں صرف اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ میں کھلا کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، پھر جب میں اسے پوری طرح بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جاؤ۔ اس حکم کے مطابق فرشتے سب کے سب سجدے میں گر گئے مگر ابلیس نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ رب نے فرمایا اے ابلیس تجھے کیا چیز اس کو سجدہ کرنے سے مانے ہوئی جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ دونوں ہاتھوں سے بنایا مطلب یہ انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کی ایک طرح سے وہ ہے تائید ہے کہ بادشاہ کا اپنے خدام سے کوئی کام کرانا یہ معنی رکھتا ہے کہ وہ ایک معمولی کام تھا، بخلاف اس کے بادشاہ کسی کام کو بنفس نفیس انجام دے یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ افضل اور اشرف کام تھا۔ بس اللہ تعالیٰ کی اس ارشاد کا مطلب ہے کہ جسے میں نے خود بلا واسطہ بنایا اس کے آگے جھکنے سے تجھے کس چیز نے روکا؟ تو بڑا بن رہا ہے یا تو ہے ہی کچھ اونچے درجے کی ہستیوں میں سے؟ اس نے جواب دیا میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے۔ فرمایا اچھا تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تیرے اوپر یوم الجزا تک میری لعنت ہے۔ وہ بولا اے میرے رب یہ بات ہے تو پھر مجھے اس وقت تک کے لیے مہلت دے دے جب یہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا اچھا تجھے اس روز تک کی مہلت ہے جس کا وقت مجھے معلوم ہے۔ اس نے کہا تیری عزت کی قسم میں ان سب لوگوں کو بہکا کر رہوں گا بجز تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے خالص کر لیا ہے۔ فرمایا تو حق یہ ہے اور میں حق ہی کہا کرتا ہوں کہ میں جہنم کو تجھ سے اور ان سب لوگوں سے بھر دوں گا جو ان انسانوں میں سے تیری پیروی کریں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دو کہ میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹی لوگوں میں سے ہوں۔ یہ تو ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے، اور تھوڑی مدت ہی گزرے گی کہ تمہیں اس کا حال خود معلوم ہو جائے گا۔ یعنی تم میں سے زندہ رہیں گے وہ چند سال کے اندر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ پوری ہو کر رہی، اور جو مر جائیں گے ان کو موت کے دروازے سے گزرتے ہی پتہ چل جائے گا کہ حقیقت وہی کچھ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ یہاں پہ سورۃ صاد ختم ہو گئی، آگے سورۃ زمر شروع ہو رہی ہے۔ سورۃ زمر اس کی آیت نزول یہ ہے کہ ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہوئی تھی، اور دوسرا اس میں ہے اہل ایمان کو مخاطب کیا گیا ہے کہ وہ یہ ہے کہ انسان خالص اللہ کی بندگی اختیار کرے اور کسی دوسرے کی اطاعت اور عبادت سے اپنی خدا پرستی کو آلودہ نہ کرے۔ اور دوسری بات یہ فرمائی گئی ہے کہ اگر اللہ کی بندگی کے لیے ایک جگہ تنگ ہو گئی ہے تو اس کی زمین وسیع ہے، اپنا دین بچانے کے لیے کسی اور طرف نکل کھڑے ہو، اللہ تمہیں اجر ضرور دے گا اس کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے۔
اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف برحق نازل کی ہے، لہٰذا تم اللہ ہی کی بندگی کرو، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہو۔ خبردار، دین خالص اللہ کا حق ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں اور اپنے اس فعل کی توجیح یہ کرتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کرا دیں۔ اللہ یقیناً ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور منکر حق ہو۔ اگر اللہ کسی کو بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا برگزیدہ کر لیتا۔ پاک ہے وہ اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو، وہ اکیلا ہے، وہ اللہ ہے اکیلا اور سب پر غالب۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، وہی دن پر رات اور رات پر دن کو لپیٹتا ہے۔ اسی نے سورج اور چاند کو اس طرح مسخر کر رکھا ہے کہ ہر ایک ایک وقت مقرر تک چلے جا رہا ہے۔ جان رکھو وہ زبردست ہے اور درگزر کرنے والا ہے۔ اسی نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر وہی ہے جس نے اس جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور اسی نے تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 نر اور مادہ پیدا کیے۔ 8 نر اور مادہ مطلب اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری، ان کے 4 اور 4 مادہ مل کر 8 ہو جاتے ہیں۔ وہ تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 باریک پردوں کے اندر تمہیں ایک کے بعد ایک شکل دیتا چلا جاتا ہے۔ یہ 3 پردے، ایک مطلب پیٹ ہو گیا، دوسرا رحم، اور پھر وہ ایک جھلی یا خول جس میں بچہ ہوتا ہے۔ یہی اللہ جس کے یہ کام ہے تمہارا رب ہے، بادشاہی اسی کی ہے، کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے۔ بے شک پھر تم کدھر سے پھرائے جا رہے ہو؟ اگر تم کفر کرو تو اللہ تم سے بے نیاز ہے، لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر کرو تو اسے وہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، آخرکار تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو، وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ بے شک انسان پر جب کوئی آفت آتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتا ہے، پھر جب اس کا رب اسے اپنی نعمت سے نواز دیتا ہے تو وہ اس مصیبت کو بھول جاتا ہے جس پر وہ پہلے پکار رہا تھا، اور دوسروں کو اللہ کا ہمسا ٹھہراتا ہے تاکہ اس کی راہ سے گمراہ کرے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے کہو کہ تھوڑے دن اپنے کفر سے لطف اٹھا لے، یقیناً تو دوزخ میں جانے والا ہے۔ کیا اس شخص کی روش بہتر ہے یا اس شخص کی جو مطیع فرمان ہے، رات کی گھڑیوں میں کھڑا رہتا اور سجدے کرتا ہے، آخرت سے ڈرتا اور اپنے رب کی رحمت سے امید لگاتا ہے؟ ان سے پوچھو کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں کبھی یکساں ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو عقل رکھنے والے ہی قبول کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ الرجیم۔ کہہ دو اے میرے صاحب ایمان بندو، اپنے رب سے ڈرتے رہو۔ جو اس دنیا میں نیکی کرتے ہیں ان کے لیے نیک بدلہ ہے، اور آنگا کی زمین بہت کشادہ ہے، اور صابرین کو ان کا پورا پورا اجر دیا جاتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت اس طرح کروں کہ اسی کی خالص عبادت کروں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے میں سب سے پہلے فرما بردار بن جاؤں۔ یعنی اس کا میننگ یہ ہے کہ مجھے حضور پاک کو حکم دیا گیا تھا کہ خود جو بھی حکم آتا ہے اس پر خود عمل کر کے دکھانا ہے، یعنی سب سے پہلے خود اس پر عمل کرنا ہے، پھر اسی کے نقش قدم پر باقی صحابہ اکرام کو چلنا ہوتا تھا۔ نیکسٹ آیت ہے کہہ دیجئے کہ مجھے تو اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہوئے بڑے دن کے عذاب کا خوف آتا ہے۔ کہہ دیجئے میں تو خالص کر کے صرف اپنے رب ہی کی عبادت کرتا ہوں، اور تم اس کے سوا جس کی چاہو عبادت کرتے رہو۔ کہہ دیجئے کہ حقیقی زیانکار وہ ہیں جو اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو قیامت کے دن نقصان میں ڈال دیں گے۔ یاد رکھو کہ واضح نقصان یہی ہے، انہیں نیچے اوپر سے آگ کے سائبان ڈھانک رہے ہوں گے، یہی عذاب ہے جس سے میرے رب اپنے بندوں کو ڈرا رہا ہے۔ اے میرے بندو پس مجھ سے ڈرتے رہو، اور جس نے طاغوت کی عبادت سے پرہیز کیا اور اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا اور خوشخبری کے مستحق ہے، میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے، اور جو باتوں کو غور سے سنتے ہیں پھر جو بہترین بات ہو اس کی اتباع کرتے ہیں، جنہیں خدا نے ہدایت کی ہے، اور یہی دانش مند ہے۔ کیا جس شخص پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہے
کیا آپ اسے دوزخ سے چھڑا سکتے ہیں؟ یعنی یہ ان کے بارے میں ہے کہ جیسے ابو جہل اور بڑے بڑے جو نافرمان اور مشرک تھے جو کہ اپنی ضد کی بنا پر اڑے ہوئے تھے، تو ان کی ضد کی وجہ سے ان کے اوپر جہنم جو ان سی وہ واجب ہو چکی تھی۔ تو حضور پاک سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان پہ جتنی بھی محنت کریں گے تو جو انہوں نے ایک ضد یعنی تکبر کی وجہ سے اس طرف نہیں مڑے، تو اس تکبر اور ضد کی بنا پر ان پر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ ہاں یہی ہے وہ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے اور ان کی یہ اونچی عمارتیں اور جن کے اوپر بھی بانگرخانے بنے ہوں گے اور ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اپنے رب کا وعدہ ہے اور وہ وعدے کا خلاف ورزی نہیں کرتا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ خدا جو آسمان سے پانی اتارتا ہے پھر اسے زمین کی سوتوں میں پہنچاتا ہے، یعنی جب سوکھی زمین ہوتی ہے تو بارش ہوتی ہے پھر وہ زمین تر ہو جاتی ہے، اور نیکسٹ آگے ترجمہ، پھر اسی کے ذریعے وہ طرح طرح کی کھیتیاں اگاتا ہے اور پھر خشک ہو جاتی ہیں، آپ انہیں زرد رنگ دیکھتے ہیں، پھر وہ انہیں ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ اس میں دانش مندوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ یعنی یہ جو ادھر مثال بیان کی گئی ہے کھیتی کی کہ جب زمین خشک ہوتی ہے تو پھر اس میں پانی آتا ہے، زمین میں جو بیج ڈالا جاتا ہے وہ پھر اگتا ہے، وہ کھیتی بنتی ہے، کھیتی بننے کے بعد دوبارہ وہ سوکھ جاتی ہے، اور اسی طرح زمین یعنی جو دنیا ہے جو کہ فانی ہے، اسی طرح وہ بھی تباہ ہو جائے گی۔ ابھی بے شک آپ کو اس پہ جتنی بھی رونق نظر آ رہی ہے، مگر جب اس کا ٹائم پورا ہونا ہے تو اس نے بھی اسی طرح ایک دم سے ختم ہو جانا ہے، اس کے نزدیک کوئی بھی کام کرنا مشکل نہیں ہے۔ انسان کی بھی مثال اسی سے ہو سکتی ہے کہ جیسے انسان ہے وہ پھر جوانی میں تو بہت تکبر کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، مگر پھر جیسے آہستہ آہستہ وہ بوڑھا ہوتا ہے، موت کی طرف اس کا جاتا ہے، تو پھر آخر بیمار فوت ہونے کے بعد وہ مٹی میں مل جاتا ہے۔ تو اس میں دونوں طرف آپ سوچ سکتے ہیں، دنیا کا بھی اور انسان کا بھی۔ بس ختم ہو گیا، جزاک اللہ خیر۔ نادیہ بھابھی آپ کا رکوع نمبر 17 اور آیت نمبر 22۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ۔ ترجمہ، اب کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، یعنی جسے اللہ نے یہ توفیق بخشی کہ حقائق سے سبق لے اور اسلام کے حق ہونے پر مطمئن ہو جائے، کسی ناجائز فائدے کو چھوڑنے پر اسے کوئی پچھتاوا نہیں، اور اگر اس کوئی نقصان پہنچتا بھی ہے تو اس پر افسوس نہیں کرتا بلکہ ٹھنڈے دل سے اسے برداشت کرتا ہے، اور اللہ کی راہ سے منہ موڑنے کی بنسبت نقصان سے ہلکا نظر آتا ہے، اور وہ ترجمہ آگے، اور وہ اپنے رب کی طرف ایک روشنی پر چل رہا ہے، یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ایک نور علم اسے مل گیا ہے جس کے اجالے میں وہ ہر قدم پر صاف دیکھتا ہے اور حق کا سیدھا راستہ کون سا ہی اسے معلوم ہو جاتا ہے۔ آگے ترجمہ ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس نے ان باتوں سے کوئی سبق نہ لیا، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی نصیحت سے اور زیادہ سخت ہو گئے ہیں۔ اب یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ آیت کا اصل مقصد ان لوگوں کو متنبہ کرنا تھا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں ضد اور ہٹ دھرمی پر تلے ہوئے تھے اور فیصلہ کیے بیٹھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات مان کر نہیں دینی ہے۔ اس پر انہیں خبر کر دیا گیا کہ ایک انسان کی اس سے بڑھ کر کوئی نالائکی اور بدنصیبی نہیں ہو سکتی کہ اللہ کا ذکر اور اس کی طرف سے آئی ہوئی نصیحت سن کر وہ نرم پڑنے کے بجائے اور زیادہ سخت ہو جائے۔ آگے ترجمہ ہے، وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے۔ آگے آیت نمبر 23 ہے، اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے، ایک ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں، یعنی ہم رنگ سے میننگ یہ ہے کہ ان میں کوئی تضاد اور اختلاف نہیں ہے۔ پوری کتاب اول سے لے کر آخر تک ایک ہی عقیدے کو پیش کرتی ہے، اس کا ہر جز دوسرے جز کی اور ہر مضمون دوسرے مضمون کی تصدیق کرتا ہے، اور معنی اور بیان دونوں کے لحاظ میں اس میں کنسسٹنسی پائی جاتی ہے۔ اور آگے ترجمہ، اور جس میں بارہا مضامین دہرائے گئے، اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، اور پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جسے وہ راہ راست پر لے آتا ہے جسے چاہتا ہے، اور جسے اللہ کی ہدایت نہ دے اس کے لیے پھر کوئی ہادی نہیں، یعنی کوئی مدد کرنے والا۔
اب اس شخص کی بدحالی کا تم کیا اندازہ کر سکتے ہو جو قیامت کے روز عذاب کی سخت مار اپنے منہ پر لے گا. یعنی ان میں کوئی تضاد اور اختلاف نہیں ہے. یعنی وہ آدمی جو جب وہ مدافعت پر کچھ بھی قادر ہوتا ہے تو اپنے جسم کے ہر حصے پر چوٹ کھاتا رہتا ہے مگر منہ پر مار نہیں پڑنے دیتا. اس لیے یہاں اس شخص کی انتہائی بے بسی کی تصویر یہ کہہ کر کھینچ دی گئی ہے کہ وہ سخت مار اپنے منہ پر لے گا. آگے ترجمہ ہے. ایسے ظالموں سے تو کہہ دیا جائے کہ اب چکھو مزہ اس کی کمائی کا جو تم کرتے رہے ہو. یعنی نیک عمل کرنے والے کی اصل کمائی یہ ہے کہ وہ اللہ کے اجر کا مستحق بنتا ہے، اور گمراہی اور بدراہی اختیار کرنے والے کی کمائی وہ سزا ہے جو اسے آخرت میں ملنے والی ہے. آگے ترجمہ. ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ اسی طرح جھٹلا چکے، آخر ان پر عذاب ایسے رخ سے آیا جدھر ان کا خیال بھی نہ جا سکتا. پھر اللہ نے ان کی دنیا ہی کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا، اور آخرت کا عذاب تو اس سے شدید تر. کاش یہ لوگ جانتے. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح کی مثالیں دی ہیں کہ یہ ہوش میں آئیں. ایسا قرآن جو عربی زبان میں، یعنی یہ کسی غیر زبان میں نہیں آیا ہے کہ مکے اور عرب کے لوگ اسے سمجھ نہ سکیں، بلکہ یہ انہی کی اپنی زبان میں ہے جسے یہ براہ راست خود سمجھ سکتے ہیں، جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے. یعنی عام آدمی کے لیے اس کو سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں، بلکہ صاف صاف سیدھی بات کہی گئی ہے جسے ہر آدمی جان سکتا ہے کہ یہ کتاب کس چیز کو غلط کہتی ہے اور کیوں، اور کس چیز کو صحیح کہتی ہے اور کس بنا پر. آگے ترجمہ. تاکہ یہ برے انجام سے بچے. اللہ ایک مثال دیتا ہے. ایک شخص تو وہ ہے جس کی ملکیت میں بہت سے کج خلق آقا شریک ہیں جو اسے اپنی اپنی طرف کھینچتے ہیں، اور دوسرا شخص پورا کا پورا ایک ہی آقا کا غلام. کیا ان دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے؟ اس مثال میں اللہ تعالیٰ نے شرک اور توحید کے فرق اور انسان کی زندگی پر دونوں کے اثرات بیان فرما دیے. یہ بات ہر آدمی تسلیم کرے گا کہ جس شخص کے بہت سے مالک آقا ہوں اور ہر ایک اس کو اپنی طرف کھینچ رہا ہو، اور وہ مالک بھی ایسے بدمزاج ہو کہ ہر ایک اس سے خدمت لیتے ہوئے دوسرے مالک کے حکم پر دوڑنے کی اسے مہلت نہ دیتا، بلکہ سزا دینے پر تل جاتا ہو، اس کی زندگی سخت دیکھ میں ہوگی. اور اس کے برعکس وہ شخص بڑے چین اور آرام سے رہے گا جو بس ایک ہی آقا کا نوکر یا غلام. یہ ایک ایسی سیدھی سی بات ہے جسے سمجھنے کے لیے کسی بڑے غور و تامل کی حاجت نہیں. انسان کے لیے جو امن اور اطمینان ایک خدا کی بندگی میں ہے، وہ بہت سی خداؤں کی بندگی میں اسے کبھی میسر نہیں آ سکتا. آگے ترجمہ ہے. الحمدللہ. اب یہاں پر جو الحمدللہ کہا گیا ہے، اس کے اوپر کے سوال کا لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے بعد جب کسی طرف سے یہ آواز نہ آئی کہ دونوں برابر ہیں، تو مقرر نے کہا الحمدللہ، یعنی خدا کا شکر ہے کہ تم خود بھی اپنے دلوں میں ان دونوں حالتوں کا فرق محسوس کرتے ہو، اور تم میں سے کوئی بھی یہ کہنے کی جرت نہیں رکھتا کہ ایک آقا کی بندگی سے بہت سے آقاؤں کی بندگی بہتر ہے یا دونوں یکساں ہیں. آگے ہے. مگر اکثر لوگ نادانی میں پڑے ہوئے ہیں. یعنی ایک آقا کی غلامی اور بہت سے آقاؤں کی غلامی کا فرق تو خوب سمجھ لیتے ہیں، مگر ایک خدا کی بندگی اور بہت سے خداؤں کی بندگی کا فرق سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے تو نادان بن جاتے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں بھی مرنا ہے اور ان لوگوں کو بھی مرنا ہے. آخر کار قیامت کے روز تم سب اپنے رب کے حضور اپنا اپنا مقدمہ پیش کرو. تو سے یہ کہ ایک صاف سیدھی بات سیدھے طریقے سے ان لوگوں کو سمجھا رہے ہو، اور یہ لوگ نہ صرف یہ کہ ہٹ دھرمی سے تمہاری بات رد کر رہے ہیں، بلکہ اس کھلی صداقت کو دبانے کے لیے تمہارے در پہ در آزار ہیں. اچھا، ہمیشہ نہ تمہیں رہنا ہے نہ انہیں، دونوں کو ایک دن مرنا ہے، انجام سب کے سامنے آ جائے گا. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر. بے شک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.